سلطان رکن الدین بیبرس 12ویں صدی عیسوی میں چنگیز خان کی قیادت میں صحرائے گوبی کے شمال سے خونخوار منگول بگولا اٹھا، جس نے صرف چند دہائیوں میں ہی دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ منگول لشکروں کے سامنے چین، خوارزم، وسطی ایشیا، مشرقی یورپ اور بغداد کی حکومتیں ریت کی دیوار ثابت ہوئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ سلطان رکن الدین بیبرس 12ویں صدی عیسوی میں چنگیز خان کی قیادت میں صحرائے گوبی کے شمال سے خونخوار منگول بگولا اٹھا، جس نے صرف چند دہائیوں میں ہی دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ منگول لشکروں کے سامنے چین، خوارزم، وسطی ایشیا، مشرقی یورپ اور بغداد کی حکومتیں ریت کی دیوار ثابت ہوئیں۔ منگول حملے کا مطلب بے دریغ قتل عام اور شہر کی مکمل تباہی تھی۔ دنیا تسلیم کر چکی تھی کہ ان وحشیوں سے مقابلہ ناممکن ہے، منگول ناقابل شکست ہیں۔ منگولوں نے اول خوارزم کی اینٹ سے اینٹ بجائی اور پھر 500 سال کے زائد عرصے سے قائم خلافت عباسیہ کو عبرتناک انجام سے دوچار کیا۔ منگولوں نے خوارزم میں کھوپڑیوں کے مینار بنائے تو بغداد میں اتنا خون بہایا کہ گلیوں میں کیچڑ اور طوفان کی وجہ سے عرصے تک چلنا ممکن نہ رہا۔ اس پرآشوب دور میں مسلمانوں کی حیثیت کٹی پتنگ کی سی تھی۔ مسلمان نفسیاتی طور پر کسی مقابلے کے قابل نظر نہ آتے تھے۔ ایسے میں مصر میں قائم مملوک سلطنت ایک مدھم سی امید کی لو تھی، وہی سلطنت جس کی باغ دوڑ غلام اور غلام زادوں کے ہاتھ میں تھی۔ منگول یورپین ایکسس کا اگلا ہدف بھی یہی مسلم ریاست تھی، وہ آخری ریاست جس کی شکست مسلمانوں کے سیاسی وجود میں آخری کیل ثابت ہوتی۔ مملوک بھی اس خوفناک خطرے کا پورا ادراک رکھتے تھے، جانتے تھے آج نہیں تو کل یہ مارکا ہو کر رہے گا، اور یہ مارکا عین جالوت کے میدان میں ہوا۔ منگول مسلم سیاسی وجود کو ختم کرنے سر پر آن پہنچ چکے تھے۔ منگول طوفان جو بڑی بڑی سلطنتوں کو خش و خاک کی طرح بہا کر لے گئے تھے، آج ان کے مد مقابل مملوک تھے، جس کی قیادت رکن الدین بیبرس کر رہا تھا۔ وہی بیبرس جو کبھی خود بھی فقط چند دینار کے عوض فروخت ہوا کرتا تھا۔ کم وسائل اور عددی کمتری کے باوجود بیبرس کو یہ مارکا ہر حال میں جیتنا تھا۔ مسلمانوں کی سیاسی وجود کو قائم رکھنے کے لیے آخری سپاہی، آخری تیر اور آخری سانس تک لڑائی لڑنی تھی۔ تب جنگ بجا اور جنگ شروع ہو گئی۔ منگول جب اپنی تلوار چلاتے تھے تو ان کا وار روکنا مشکل ترین کام ہوتا تھا، لیکن آج جب مملوک وار روکتے تو تلواریں ٹکرانے سے چنگاریاں نکلتی اور پھر جب جوابی وار کرتے تو منگولوں کے لیے روکنا مشکل ہو جاتا۔ منگولوں نے مملوکوں کو دہشت زدہ کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن یہ وہ لشکر نہیں تھا جو مرعوب ہو جاتا۔ منگولوں نے کبھی ایسے جنونی لشکر کا سامنا نہیں کیا تھا۔ وہ پہلے پسپا ہوئے اور پھر ایسی انہونی ہوئی منگول میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ مملوکوں نے انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا۔ معاملہ یہاں تک پہنچا کہ بھاگتے منگولوں کو عام شہری آبادی نے بھی قتل کرنا شروع کر دیا۔ منگول ناقابل شکست ہیں، یہ وہم عین جالوت کے مقام پر دفن ہو گیا۔ غلاموں نے رکن الدین بیبرس کی قیادت میں مسلم سیاسی وجود کی جنگ جیت لی اور رہتی دنیا تک یہ اعزاز اپنے نام کر لیا۔ اس مارکے کے بعد منگول پیش قدمی نہ صرف رک گئی بلکہ آنے والے سالوں میں بیبرس نے منگول مفتوح علاقے بھی ان سے واپس چھین لیے۔ رکن الدین بیبرس نے اپنی خوددار صلاحیت سے منگول یورپین نیکسس کو بھی توڑ ڈالا اور صلیبی جنگوں میں بھی فاتح رہا۔ مسلم دنیا اپنے اس عظیم ہیرو کے متعلق بہت کم جانتی ہے، ایک ایسا ہیرو جس نے ان کے سیاسی وجود کی جنگ بڑی بے جگری سے لڑی، جس کی پشت پر کوئی قبلہ نہ تھا اور جو کبھی فقط چند دینار کے عوض بکا تھا، لیکن جو مصائب کا مقابلہ کرنا جانتا تھا، جو ہمت نہیں ہارتا تھا اور جو امید کا دامن کبھی نہیں چھوڑتا تھا۔ سلام، سلطان رکن الدین بیبرس۔